سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکت والی ساعتیں عطا فرمائی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے دن کی برکتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، اور اس مبارک دن کے صدقے ہم سب کی اور ہمارے تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ شعبان المعظم کا برکت والا عظمت والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ اس مہینے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، تو یقیناً دیگر مہینوں میں، دیگر ایام کے مقابلے میں اس مبارک مہینے کی برکت والی ساعتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل اور برکات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے ویسے ہی بڑے فضائل و برکات ہیں، لیکن اس خاص مبارک مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العالمین اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جو میرا کوئی امتی مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی،
اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں اتارا، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں، دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہاں پر شب قدر کی رات مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر میں قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور شب قدر کی رات ہی میں ہر عظمت والا اور حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول جو مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے وہ ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، یعنی شب برات۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شب برات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اس کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ عظمتوں والی رات، برکتوں والی رات، اسی شعبان المعظم کی 14ویں دن کے بعد جو رات آتی ہے، 15ویں رات، نصف شعبان کی رات ہے، بڑی عظمت والی برکت والی رات ہے۔ انشاءاللہ اسی کی مناسبت سے ہم شب برات کے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے، اس کے فضائل بھی سماعت کریں گے، احکامات بھی سماعت کریں گے، اور اس کے لیے کیا کیا خاص عبادتیں کرنی چاہیے، کیا کیا روایتوں میں بیان ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی سماعت کریں گے۔ اور اس شب برات کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کیا کام کر لینے چاہیے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل گفتگو رہے گی۔ اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ شب برات ایسی برکت والی رات ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث کریمہ کے اندر آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب نصف شعبان المعظم کی رات آتی ہے، یعنی جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، شب برات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسمان دنیا سے، یعنی بندوں کے بہت زیادہ قریب ہو کر بندوں کو پکار رہی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اگر یہ قبیلہ بنو کلب جو تھا، یہ مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک ایسا قبیلہ تھا جس کے لوگ بکریاں بہت زیادہ پالا کرتے تھے، بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ اب ایک بکری کے جسم کے اندر لاکھوں ان گنت جو وہ بال موجود ہوتے ہیں، کثیر بال موجود ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ایک بکری کی تعداد کے برابر نہیں بالوں کی، بلکہ فرمایا اس قبیلے میں جتنے لوگوں نے بکریاں پالی ہوئی ہیں، ان سب کے بالوں کی جتنی بھی تعداد بنتی ہے، اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو اس ایک رات میں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو کیسی عظمت والی اور برکت والی اور رفعت والی رات ان قریب اللہ کرے کہ ہم اس کو پانے میں کامیاب ہوں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہر بڑے معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے، کل امر، ہر معاملہ جو بڑا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے، عظمت والے اور بڑے کام کو اللہ تبارک و تعالی تقسیم فرما دیتا ہے۔ یہی وہ رات ہے کہ جس میں انسان کے پورے سال کے اعمال، پورے سال کا جو اعمال نامہ ہوتا ہے، وہ اعمال نامے جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، جس کو فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، اسی رات کے آنے سے پہلے فرشتے پچھلا نامہ اعمال لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کو نیا نامہ اعمال لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ اس کا شروع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یوں سمجھ لیں کہ اعمال نامے چینج کرنے کا، اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے اور نئے سرے سے فرشتوں کو دوبارہ بندوں کے اعمال لکھنے کا حکم فرماتا ہے۔ اور یہی وہ رات ہے، مختلف روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے۔ اس سال کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کا کتنا کام دنیاوی اعتبار سے بننا ہے، وہ سب لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام، وفات کر جانے والوں کے نام بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پیش کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی بڑے بڑے فیصلوں کے ہونے کی رات ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 راتیں ہیں
4 ایسی عظمت والی راتیں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں پر چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی یہ راتیں ہیں۔ فرمایا وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بقر عید کی رات، کہ اگلے دن عید کا دن ہو اور اس سے پہلے کی جو رات آتی ہے بقر عید کی رات، وہ یعنی 10 ذی الحجہ کی رات۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا عید الفطر کی رات، یعنی رمضان کی آخری رات، کہ اب اگلے دن عید الفطر کا دن ہے، اس دن کی رات بھی بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس خاص کر یہ جو رمضان کی عید الفطر کی رات ہوتی ہے نا، اس سے لوگ غافل ہیں۔ ہمارے عام طور پر یہ رات جو ہے وہ پورا رمضان کا مہینہ عبادت کی، اعتکاف میں یہ بیٹھے، نمازیں پڑھتے رہے، پابندیاں کرتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، تلاوت بھی کرتے رہے، لیکن اب اس آخری رات میں پھر کیا ہوتا ہے، ایک جو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ پوری رات شاپنگ سینٹر میں، بازار میں، مارکیٹ میں گزارنی ہے، اور پھر صبح جو ہے وہ گھر پر آنا ہے، اور بعض اوقات اس چکر میں پھر لوگوں کی عید کی نماز بھی نکل رہی ہوتی ہے، پھر دیر سے اٹھ کر پھر تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کہاں فلاں جگہ پر جو ہے وہ عید کی نماز کتنی دیر میں ہے کہ ہم وہاں پر جا کر عید کی نماز پڑھیں۔ تو اس رات سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مسلمانوں پر عام ہوتی ہیں، اور روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس وقت یہ میرا موضوع نہیں مگر روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں افطار کے وقت 1,00,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اس پورے مہینے کے اندر افطار کے وقت جتنے بھی مسلمان جو گناہوں کے سبب جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ آخری رات جب آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جب یہ چاند رات کی رات آتی ہے، چاند رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری تعداد جو پورے ماہ رمضان میں بخشے گئے ان سب کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایسی عظمت والی رات ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات، کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی رحمتیں چھما چھم مسلمانوں پر برس رہی ہوتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا یوم عرفہ کی رات۔ تو یہ وہ 4 راتیں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آسمان دنیا پر تجلی فرماتی ہیں، اور ساری رات یہ ندا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو آج مغفرت سے نواز دیا جائے، ہے کوئی ہماری رحمت طلب کرنے والا کہ اس کو آج ہماری رحمت سے کامل حصہ عطا کر دیا جائے، ہے کوئی ہماری بارگاہ سے رزق کا سوال کرنے والا کہ اس کے رزق کی تنگیاں دور کر کے فراوانی عطا کر دی جائے، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا۔ فرمایا صبح صادق ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرما کر، تجلی فرما کر مسلمانوں کو اس طرح کلام فرماتی ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی اور برکت والی رات، اور ان راتوں میں جا کر عبادت کرنا، اور ان راتوں کو یعنی فرمایا کہ جو ان 4 راتوں کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے سے مراد رات جا کر اس میں عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے گا، تلاوت میں گزارے گا، نوافل میں گزارے گا، تو انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک بڑا حصہ پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور خاص کر شب برات، تو اس کا تو نام ہی برات ہے، یعنی برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، کسی کو بری کر دینا۔ تو فرمایا کہ اس رات کا جو نام شب برات رکھا گیا ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم فرما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی برکت والی اور عظمت والی رات جو ہمارے درمیان انشاءاللہ جلوہ گر ہونے والی ہے۔ فرمایا اس رات کی 3 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسمان دنیا پر تجلی فرماتی ہے۔ نمبر 2، اس میں چند ایک بڑے گناہگاروں کے علاوہ، جن کا ذکر انشاءاللہ بھی ہم کرتے ہیں، ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تمام مسلمانوں پر عام ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے آزادی مانگنا، یعنی جہنم سے آزادی مانگنے والے کو، مغفرت مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی اور مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس رات کی 3 خصوصیات ہیں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، بڑی پیاری بات ہے، کہ یہ وہ خاص رات ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منصب شفاعت عطا کیا گیا ہے۔
یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے تو وہ منصب شفاعت، روایت میں آتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 14 شعبان کی رات، یعنی جو شب برات سے پہلے والی رات ہے، تو اس رات مجھے میری 2/3 امت میرے سپرد فرما دی کہ اپنی امت کا 2/3 حصہ جس کو آپ چاہیں شفاعت کر کے داخل جنت فرما لیں۔ اور فرمایا جب 15 شعبان کی رات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر مزید کرم فرمایا اور میری ساری کی ساری امت میرے حوالے کر دی گئی ہے۔ یہ وہ عظمت والی، برکت والی، رفعت والی رات ہے کہ اس رات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت عطا کیا گیا۔ تو یہ توبہ کی رات ہے، اور اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھا گیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی جتنے نفلی روزے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اس سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے میں نے کسی اور مہینے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو ایک مرتبہ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا وجہ ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی بنا پر آپ اس شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کثرت سے عبادت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو تعلیم امت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک بڑی نازک رات آتی ہے، بڑے نازک فیصلے ہونے کی رات آتی ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس دن سارے کے سارے نامہ اعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت بھی عبادت کی حالت میں ہوں، اور جب میرا نیا نامہ اعمال فرشتوں کے حوالے کیا جائے تو میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہوں۔ اسی لیے میں شعبان المعظم کا پورا مہینہ نفلی روزے رکھ کر گزارتا ہوں۔ کہ 14 شعبان المعظم ظاہر اعمال نامے بند ہونے کی رات، اور 15 شعبان المعظم یعنی اس کی مغرب سے پہلے پھر مغرب کے فوراً بعد نئے اعمال نامے۔ تو فرمایا کہ میں چاہتا یہ ہوں، خواہش میری یہ ہے کہ میرا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا رہے، جب نام اعمال بند ہو تب بھی عبادت ہو، اور جب نیا نام اعمال عطا کیا جائے تو اس وقت بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جو کہ سید المعصومین ہیں۔ آپ کی برکت سے، آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، گناہوں سے مکمل طور پر معصوم ہے۔ جب آپ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم ہے تو پھر ہم کمزور مسلمان کہ جن کو اپنے آخرت کے معاملات کا علم نہیں، تو ہمیں اس رات میں کتنی یہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ، ابھی رجب کی 27ویں رات گزری، شب معراج، تو اس میں بھی لوگوں نے اس بات کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ بھئی ان راتوں کو مسجدوں میں جمع ہونا کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں کیا، حضور کے دوروں میں نہیں ہوتا تھا، طرح طرح کی عبارت اس کے بارے میں جو نا وہ بات کی گئی۔ اور اب جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آنے والی ہے تو اس کے بارے میں بھی جن لوگوں کے نصیبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اس رات میں جمع ہونا اور جمع ہو کر نمازیں پڑھنا اور مسجدوں میں جانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا یہ بدعت ہے، اسلام میں نیا کام ایجاد ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کو بدعت قرار دیا جا رہا ہے۔ بھائی مسجدوں میں جب انسان جمع ہوگا تو کیا کرے گا؟ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرے گا، جبکہ صحیح احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ان راتوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ ویسے ہی ہر لمحہ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و فرما برداری والے کام ہی کرنے والے ہیں، لیکن آپ بھی خصوصیت کے ساتھ ظاہر تعلیم امت کے لیے، امت کو سکھانے اور بتانے کے لیے ان خاص راتوں میں عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ قبرستان جانے کا ہمارے یہاں معمول ہوتا ہے، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فعل تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں آرام فرما تھے، تو میں نے جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا کہ آپ موجود نہیں تھے، تو فرماتی ہیں کہ میں آپ کو تلاش کرتے کرتے آپ کے پیچھے گئی کہ آپ کہاں پر ہیں، تو دیکھا کہ آپ
جنت البقیع میں کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور امت کی بخشش کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ گمان تھا کہ میں تمہاری حق تلفی کروں گا؟ یعنی میں تمہارے پاس آ کر پھر کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلا جاؤں گا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مالک و مختار ہیں، جہاں آپ کا جی چاہے آپ جا سکتے ہیں، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ کبھی ایسا فعل دیکھا نہیں کہ آپ موجود رہیں اور پھر رات کے ایک پہر میں آپ کی جلوہ گری نہ ہو، تو مجھے اس بات سے تجسس ہوا کہ آپ کہاں تشریف فرمائیں، اسی لیے میں آپ کے پیچھے آئی۔ تو فرمایا، اے عائشہ، یہ جو رات ہے یہ نصف شعبان المعظم کی رات یعنی شب برات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر تجلی فرماتی ہے، اور فرمایا کہ اسی رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو میری خواہش یہ تھی کہ میں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں اور اپنے مرحومین مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کروں۔ تو یہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات جو ہے قبرستان کی حاضری اور یہاں سے سنت قرار دیا جانا، اس طرح سے واقعہ ثابت ہے۔ تو برکت والا کام ہے، اچھا کام ہے، جانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ جب اس خاص رات میں قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو ایک رش والا معاملہ اور ایک بہت یعنی کہ بھیڑ ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہو کہ اندر جانے میں آپ کو اندازہ ہوا کہ بھئی اگر ہم جاتے ہیں تو قبروں پر جو ہے وہ پاؤں پڑے گا یا رش کی وجہ سے قبروں کی بے حرمتی ہوگی، تو اس روایت میں جو الفاظ ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع کے پاس موجود ہونے کے الفاظ ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہم قبر پر قریب جا کر ہی جو فاتحہ پڑھیں، اگر ہم قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے وہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں اور اِیصال ثواب کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سنت پر ہمارا عمل ہو جائے گا، اور قبر کی پامالی اور قبر کی بے حرمتی کرنے کے گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ یہ سارے ثواب تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس خاص رات میں قبرستان جانا سنت ہے، تو قبرستان جائیے لیکن احتیاط کے ساتھ اور قبروں کی پامالی سے بے حرمتی سے بچتے ہوئے، اور اگر ممکن نہ ہو تو اس کے دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کر اپنے تمام مرحومین مسلمان بھائیوں کو اِیصال ثواب کیجیے، ان کے حق میں دعا کیجیے، انشاءاللہ اس رات میں قبرستان جانے کی جو فضیلت ہے وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے جو کہ اتنی اہم رات ہے، اہم فیصلے ہونے کی رات ہے، کس کو کتنی زندگی ملنی ہے اس کا فیصلہ ہونے کی رات ہے، کون جو ہے وہ اس سال میں انتقال کر جانے والا ہے اس کا فیصلہ ہونے کی رات ہے، کس کو کتنا رزق تقسیم کیا جانے والا ہے اس کا فیصلہ ہونے کی رات ہے، کس کے ساتھ آگے چل کر کیا معاملہ ہونا ہے، ان تمام بڑے بڑے فیصلوں کے ہونے کی یہ رات ہے۔ تو اس رات سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو دو کام کر لینے چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کر لے، کہ جو کچھ بھی بتقاضۂ بشریت ہو گیا، جو بھی پورے سال میں معاملہ رہا، لیکن اب جب اعمال نامے کے تبدیل ہونے کا وقت ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے خاتمے پر ہے، یعنی اگر خاتمہ اچھا ہوگا، اگر اینڈنگ پوائنٹ اچھا رہا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اچھے اعمال کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن اگر خاتمہ ہی برا رہا، خاتمہ اچھا نہ ہو سکا، تو پھر اس کی بارگاہ سے رحمت کی امید ذرا کم رہ جاتی ہے۔ تو اس رات میں جب نامہ اعمال کلوز ہونے والے ہیں تو اس سے پہلے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کرے، اور جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں ان کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور جو حقوق بندوں کی ذات سے متعلق ہیں ان کے بارے میں بندوں سے معافی تلافی کرے، اور پتہ ہے کہ کسی کا حق دبایا، کسی کا کچھ لین دین کا معاملہ ہے، تو اس رات کے آنے سے پہلے سارے اپنے حقوق معاف کروا لے، کیونکہ اس رات میں جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر کینہ ہوگا، کسی مسلمان کا حسد ہوگا، کسی مسلمان سے بغض موجود ہوگا، یا کسی کی حق تلفی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ یہ رات تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے تقسیم ہونے کی رات، لیکن اگر دل میں کینہ ہوگا اپنے مسلمان بھائی سے کسی بھی بنا پر، دنیاوی مفاد، دنیاوی جو وہ نقصان کی بنا پر ہے، کسی بھی معاملے کی بنا پر کینہ دل کے اندر ہوگا یا بغض دل کے اندر ہوگا کسی مسلمان کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے
قرب و جوار میں ہم سے جو متعلقین افراد ہیں، جن کا ہم سے روزمرہ کا تعلق ہے، یا جن کے ہم نے کبھی نہ کبھی کوئی حقوق تلف کیے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو ان سب سے ہمیں معافی مانگنی ہے اور ان سے جو ہے وہ اپنے حقوق کو معاف کروانا ہے۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ملاحظہ فرماتا ہے کہ بندے آپس میں بندوں کو معاف کر رہے ہیں، یہ عمل کتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ بندے آپس میں دوسرے کو معاف کر رہے ہیں تو فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ کہ یہ میرے بندے زیادہ معاف کرنے کے حقدار ہیں یا میں معاف کرنے کے زیادہ حقدار ہوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا باری تعالی یقیناً تو ہی معاف کرنے کے زیادہ حقدار ہے۔ تو فرماتا ہے کہ جب میرے بندے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں تو میں ان سے زیادہ بڑھ کر معاف کرنے والا ہوں، میں اس معاف کرنے والے کی مغفرت فرماتا ہوں اور معافی مانگنے والوں کو بخش دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بندے اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں آپس میں، تو پھر اس کی رحمت معافی مانگنے والے پر بھی نازل ہوتی ہے۔ اور بڑی پیاری روایت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ حق پر ہونے کے باوجود معاف کرتا ہے، یعنی کہ کسی نے کسی کا حق دبا لیا ہے اور یہ حق پر ہے، اور حق پر ہونے کے باوجود معافی مانگ رہا ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ دوسری طرف ہے وہ حق پر نہیں ہے، یعنی اس نے کسی کا حق دبایا ہے مثال کے طور پر، وہ اب معافی مانگ رہا ہے، آپس میں معافی تلافی کا سلسلہ ہے۔ فرمایا جو حق پر نہ ہونے کے باوجود معافی مانگے، جو حق پر نہ ہونے کے باوجود معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے کونے میں محل عطا فرمائے گا۔ جو حق پر نہ ہونے کے باوجود معافی مانگ لے، پتہ ہے دل میں پتہ ہے کہ یار غلطی میری ہے، لیکن پھر بھی معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے کونے میں محل عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود، غلطی نہ ہونے کے باوجود خود آگے بڑھ کر معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کو محل عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، معافی مانگنے والے کے لیے بھی اور معاف کر دینے والے کے لیے بھی۔ تو ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا پہلا جو تقاضا ہے، جو پہلا حق ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو، جو گناہ ہو گیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے شرمندگی کا اظہار کرے اس پر، اور آئندہ نہ ہونے کا پکا ارادہ کرے کہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، مجھ سے بتقاضۂ بشریت یہ گناہ ہو گیا، تو جانتا ہے یہ گناہ ہوا ہے۔ لیکن جب بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو فضیلت کیا حاصل ہوتی ہے؟ بڑی پیاری بات، غیب دان نبی، غیب بتانے والے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرمایا صحابہ کرام کے درمیان، یہی توبہ کے فضائل کے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جب وہ حساب و کتاب کا معاملہ چل رہا ہوگا تو اس بندے کے نامہ اعمال سے صغیرہ گناہ، جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ اس کو دکھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ بندہ اس کرے گا مولا گناہ کیا ہے۔ پھر صغیرہ گناہ دکھایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ بندہ اس کرے گا مولا ہاں گناہ کیا ہے۔ اب دل میں اس کو یہ خطرہ اس کے آ رہا ہوگا کہ ابھی تو میرے چھوٹے گناہ دکھائے جا رہے ہیں، ابھی تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہ میرے باقی ہیں۔ اس کے دل میں یہ خیال چل رہا ہوگا، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرمایا جائے گا کہ اے میرے بندے جو تم مجھ سے توبہ کیا کرتا تھا، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ طلب کر لیا کرتا تھا، تو میں ان تمام گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا، اور توبہ کی برکت سے تمام تر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اب جب اس کے دل میں پہلے یہ خیال تھا چھوٹے گناہ دکھائے جا رہے ہیں، خیال یہ کہ ابھی بڑے گناہ آنے والے ہیں، اور ڈر رہا ہے، خوف کر رہا ہے، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھے گا کہ صغیرہ گناہ معاف ہوئے ہیں، اور صرف معاف نہیں ہوئے بلکہ توبہ کی برکت سے نیکیوں سے بدل دیے گئے ہیں، اب وہ پکار کر کہے گا مولا ابھی تو چھوٹے گناہ دکھائے گئے ہیں، بڑے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں۔ میرا تمنا یہ ہوگی کہ جب چھوٹے گناہوں کے بدلے میں توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، تو میرے بڑے گناہ بھی مجھے دکھا دیے جائیں تاکہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور بڑے گناہوں کے بدلے میرے نامہ اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں لکھ دی جائیں۔ ایک وہ معاملہ تھا کہ وہ ڈر رہا تھا کہ ابھی بڑے گناہ آنے والے ہیں، اور جب رحمت الہی دیکھی تو کیا کہا کہ مولا ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے توبہ کی برکت سے، معافی مانگنے کی برکت سے، تیرا یقین تھا کہ رب ہے معاف کرنے والا، اس یقین کی برکت سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے اور ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ لیکن رکن کیا ہے، اصل کیا ہے؟
اصل یہ ہے کہ بندہ توبہ کے ساتھ ساتھ آئندہ اس گناہ کے نہ ہونے کا پکا ارادہ کرے۔ اور جو معافی کی میں نے بات کی، اب یہ شب برات جب نزدیک آتی ہے تو ہمارے ٹرینڈ چلتا ہے کہ ہم ایک میسیج ٹائپ کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس پر لگا لیتے ہیں اور فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، گروپس میں چلا رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے ہم سوشل جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم اس میسیج کو فارورڈ کر کے یا گروپ میں چلا کر ان لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں جن کا ہم سے تعلق صرف موبائل کی حد تک یہ ہوتا ہے۔ مطلب ہم دوسروں سے معافی مانگ رہے ہیں جن سے ہمارا کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں، کبھی حقوق کے لین دین کا معاملہ ہی نہیں ہوا، کبھی حق تلفی کا معاملہ تصور میں بھی نہیں آیا، ان سے ہم معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے قریبی ہیں، جن کا ہم سے روز مرہ کا تعلق ہے، یہ ہمارے قریبی ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کے جو ہم نے حقوق تلف کیے ہوتے ہیں، یقیناً جس سے بندے کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، حقوق کا معاملہ بھی سب سے زیادہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے حقوق پورے کرنے سے متعلق ہو، چاہے وہ اس کی حق تلفی کرنے سے متعلق ہو۔ تو جب ہم ان گروپس کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری عمل یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی لوگوں سے معافی مانگیں، اپنے والد صاحب سے پوچھیں، اپنے روز مرہ کے متعلقین سے پوچھیں، اگر ان کا ہم سے کوئی حق تلف ہوا ہے تو ہم ان سے معافی مانگیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، بندہ غیبت کر دیتا ہے، باتوں باتوں میں پتہ نہیں چل پاتا، زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی جو اس سامنے والے کے اندر موجود نہیں ہوتی، اور ہم وہ بات کہہ جاتے ہیں، تو اپنے اس مسلمان بھائی سے معافی مانگنا یہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اور جس مسلمان کا دل برائی سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے، جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے حسد نہیں ہوتا، کسی کو نعمت ملنے پر اس کے لیے حسد دل میں پیدا نہیں کرتا۔ فضیلت کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی تمہارے سامنے ایک شخص گزرے گا، تم اس کو پہچان لینا، یقیناً وہ شخص قطعی جنتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، یہ کون آنے والا ہے جس کے بارے میں حضور فرمانے کہ جنتی ہے؟ تو کہا کہ ہم نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا جو اس حال میں گزر رہے تھے کہ ان کی داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی وضو کر کے وہ گزرے اور پانی ابھی ٹپک رہا تھا۔ فرماتے ہیں دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی تم ایک شخص کو دیکھو گے جو قطعی جنتی ہے۔ فرماتے ہیں ہم انتظار میں رہے کہ اب کون آئے گا، تو کہتے ہیں جو انصاری صحابی گزشتہ دن آئے تھے وہی آج بھی گزرے، یعنی 2 مرتبہ جنت کی بشارت ہو گئی، 2 مرتبہ جنت کا اعلان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو مل گیا۔ فرماتے تیسرا دن آیا، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے صحابہ، ابھی تم ایک شخص کی زیارت کرو گے جس کے حصے میں، جس کے نام اعمال میں، جس کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تحریر فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنے لگے کہ اب کون آتا ہے، فرمایا تیسرے دن بھی وہی صحابی گزرے۔ تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے مجھے اس بات میں بڑا تجسس ہوا، حیرت ہوئی، اور میں نے چاہا کہ میں ان کے روز مرہ کے اعمال دیکھوں کہ ان کا کیسا عمل ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنا پر ان کو 3 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جنت کی خوشخبری مل گئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے گیا اور جا کر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں۔ عرب لوگوں کے مہمان نوازی کا ویسے ہی بڑا رواج تھا، منع کسی کو نہیں کیا کرتے تھے، تو تھے بھی انصار صحابہ کرام ویسے ہی مہمان نوازی میں اور جو ہے وہ مال خرچ کرنے میں مشہور ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عمرو بن عاص ان کے گھر مہمان بن گئے اور 3 دن تک ان کے یہاں رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن میں کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، مطلب کوئی رات میں بہت زیادہ دیر تک نوافل پڑھتے ہوں، بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، ایسا کوئی خاص میں نے معاملہ دیکھا نہیں۔ پہلی رات بھی یہ ہوا، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی یہ ہوا۔ فرماتے جب میرے جانے کا وقت آیا اور میں نے کوئی خاص عمل ان کے اندر دیکھا نہیں، تو میں نے ان کو حقیقت حال بیان کی۔ میں نے کہا اصل میں میرے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنی تھی، تو میں دیکھنے یہ آیا تھا کہ آپ کا عمل کون سا ہے جس کی بنا پر آپ کو یہ اعزاز ملا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے روز مرہ کے اعمال جو تم نے دیکھے وہی تھے، کوئی خاص طویل نوافل نہیں، کوئی خاص لمبے لمبے سجدے نہیں، کوئی بڑی جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک بہت زیادہ نہیں، روٹین وائز جو میں کرتا ہوں وہی معاملہ تھا۔ لیکن دراصل دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر
کسی بھی مسلمان کے لیے حسد نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے، ہر مسلمان کے بغض سے مکمل طور پر پاک صاف ہے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں بس یہی وجہ ہے جس کی برکت سے، مسلمان کا کینہ دل میں نہ ہونے کی برکت سے، حسد دل میں نہ ہونے کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے، بغض سے، معاملہ ہو جاتا ہے، رنجشیں ہو جاتی ہیں، مگر دل کو صاف کریں، دل صاف کریں گے، معاف کریں گے۔ سنا آپ نے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب بندہ معاف کر رہا ہے، جب بندے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا، تو میں زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معافی مانگنے والے کو بھی، معاف کرنے والے کو بھی، اور اپنے دل کو مسلمان کے کینے سے پاک کرنے والے کو بھی مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو شب برات نصیب فرمائے، اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روٹین وائز عبادتیں ہوتی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 100 رکعت نفل، یعنی کہ 50 رکعت اس طرح پڑھنا کہ 2 رکعت کے ساتھ، اس کی فضیلت میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ اور حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 شعبان المعظم کی رات 100 نوافل پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو 100 رکعت نفل پڑھ لے گا اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 100 فرشتے مقرر فرما دے گا۔ اب کام کیا ہوگا ان فرشتوں کا؟ فرمایا 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ 100 میں سے 30 فرشتوں سے جنت کی خوشخبری سنائیں گے، بقیہ جو فرشتے ہیں فرمایا 30 اور مزید اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنائیں گے۔ فرمایا مزید 30 اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے کی خوشخبری سنائیں گے، اور بقیہ 10 اس کے لیے آئندہ پورا سال شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے حفاظت کا کام کریں گے۔ تو یہ 100 رکعت نفل پڑھنے کی برکت ہے شب برات کی رات، تو جس کے لیے جتنا ممکن ہو عبادت کریں، عبادت کی رات ہے، برکت کی رات ہے۔ اور یہ وہ خاص راتیں ہوتی ہیں کہ جن میں عبادت کر کے بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جب تم نے اس رات میں توفیق عطا فرمائی ہے تو مجھے سارا سال ہی نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی اور تمام تر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو شعبان المعظم اور آنے والی عظمت والی رات، جو کہ منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، بدھ کی رات، یہ رات شب برات ہے، اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔